المنتجبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة الباقية الوافرة الكثيرة على أعدائهم ومعانديهم وغاصبي حقوقهم وقاتليهم وظالميهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى لقاء يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار صلوات محمد سادات کرام مؤمنین و مؤمنات، آج کی مجلس امام حسین علیہ السلام 1442 ہجری کے پہلے عشرے میں جو 4 مجالس منعقد ہوتی ہیں ادارہ جعفریہ برٹنزول میری لینڈ کے زیر اہتمام، آج ان مجالس کے سلسلے کی پہلی مجلس ہے۔ سب سے پہلے تو میں دعا گو ہوں، اللہ ہمارے برادر محترم جناب سید حسن زیدی صاحب کو، زیدی فیملی کو، اور برادر بزرگ جناب حاجی رمضان صابر، امجد صابر فیملی کو، اور ادارہ جعفریہ کے تمام ناظرین و ناظرات کو، اور حاضرین و حاضرات کو، سامعین و سامعات کو اجر جزیل اور جزائے خیر مرحمت فرمائے۔ اللہ کریم امام حسین علیہ السلام اور ان کے اعوان و انصار و اہل بیت کے صدقے میں، شہداء کربلا کے صدقے میں کرونا وائرس کا خاتمہ کرے، تاکہ ہم اسی آن بان اور شان و شوقت کے ساتھ، عقیدت و احترام کے ساتھ، انتظام و اہتمام و انصرام کے ساتھ فرزند رسول، نواس رسول، جگر گوشہ علی و بطول کی مجالس کے دن منائیں، جیسے ہم ادارہ جعفریہ میں پہلے منایا کرتے تھے۔ جہاں جہاں دنیا میں آن لائن یا فزیکل، ورچوئل یا فزیکل مجالس منعقد ہو رہی ہے، اللہ عزاداران حسین، ذاکرین سید الشہداء کو، ماتمیوں کو، نوحہ خانوں کو، بانیان مجالس کو اجر و جزا مرحمت فرمائے، اور پاکستان کے اندر جو بڑھتی ہوئی یزیدیت ہے اللہ اس کو تحس و نحس فرمائے، اور وقت کے قاضی شریح جو میدان عمل میں یزید کی گلی سڑی بدبودار روح کو خوش کرنے کے لیے آ چکے ہیں، اللہ ان کو سزا دے، نیست و نابود کرے، اور ہمارے مسلمان بھائیوں کو بشمول شیعہ اور سنی مسلمان بھائی بہنوں کو اللہ ان چھاتہ برداروں اور ان جاہل مفتیوں اور ان متعصب اور ان پڑھ مفتیوں کے شر سے محفوظ و مصون فرمائے۔ ہمارے 5 شہید جو کوہاٹ میں 3، ایک اسلام آباد میں، ایک منڈی بہاولدین میں، 3 سادات کرام، 2 مومنین عزادار شہید ہوئے ہیں، اللہ ان کو شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرمائے، اور جتنے بھی شہدائے ملت جعفریہ ہیں سب کو اللہ شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرمائے۔ اللہ اس وقت کے دور حاضر کے سب سے بڑے یزیدی اور سب سے بڑے قاضی شریح مفتی منیب الرحمن کے شر سے امت مسلمہ کو، ملت پاکستان کو محفوظ فرمائے،
اور ہماری حکومت کو اللہ ہدایت کرے کہ وہ ایسے یزیدی کو رؤیت ہلال کمیٹی سے فوراً برخاست کر دیں، الگ کر دیں۔ محمد احمد لدھیانوی، معاویہ اعظم، اورنگزیب فاروقی اور ظہیر احسان الہی ظہیر کا بیٹا ہشام الہی ظہیر، ان سب کو پابند سلاسل کیا جائے۔ اور رمضان مینگل کو بھی پابند سلاسل کیا جائے اور ان کو سزا دی جائے، اس لیے کہ یہ ایک طرف شیعہ قوم کو کافر کہنے پہ بضد ہیں اور دوسری طرف انہوں نے یا رسول اللہ کے پاک نام کو چپلوں سے چٹوایا ہے اور سرکار غازی کے علم پہ گولیاں برسائی ہیں، پنجتن پاک کے ناموں پر انہوں نے پتھراؤ کیا ہے۔ اللہ ان افراد کو سزا دے اور حکومت کی آنکھیں اللہ کھول دے، ایجنسیوں کی آنکھیں بھی اللہ کھول دے، اور ہمارے شیعان علی کے جو عزادار، جو علماء، جو خطبہ، مقررین بے جرم و بے خطا قید کر دیے گئے ہیں، ان کو فی الفور رہا کیا جائے۔ گستاخان شان رسالت، گستاخان شان پنجتن، شان اہل بیت کو قرار واقعی سزائیں دی جائیں۔ اور مولوی عبداللہ کا بیٹا جو برکے والی سرکار ہر جمعہ کے خطبے میں یزید کو رحمت اللہ علیہ کہہ رہا ہے، نعوذ باللہ، اور امام حسین سلام اللہ علیہ کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ باغی کہہ رہا ہے، اس کو اسلام آباد بدر کیا جائے اور اس کے جامع حفصہ کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جائے۔ حضرات و خواتین، آپ تحسین کے قابل ہیں، خراج تحسین کے قابل ہیں کہ آپ نے کم از کم ذکر سید الشہداء کو جاری رکھا، اگرچہ ورچوئل صحیح۔ ادارہ جعفریہ کی انتظامیہ کو اللہ اجر دے، جزا دے، خاص طور پہ ہمارے بھائی علی عباس عابدی کو اللہ شفائے کلی عطا فرمائے، اور جو ادارہ جعفریہ کے افراد کرونا کی وجہ سے دنیا سے تشریف لے گئے، اللہ ان کو جوار امام حسین علیہ السلام میں جگہ نصیب فرمائے۔ بانیان مجالس کے مرحومین جن کے میں نے نام لیے، خدمت گزاران، منتظمین، حضار محترم، ناظرین و ناظرات، ادارہ جعفریہ کے تمام ممبران، ایگزیکٹو انتظامیہ سمیت، مولانا محترم سمیت، مولانا شیخ جلیل، مولانا نقوی سمیت سب کے مرحومین کی اللہ مغفرت فرمائے۔ اب مجلس شروع ہو رہی ہے۔ ایک سلسلہ گفتگو اب ورچوئل شروع کیا ہے، امام الخوئی اسلامک سینٹر کی طرف سے تھا، جس کی 3 مجالس پڑھ چکے ہیں ورچوئل۔ آج چوتھی مجلس بھی اسی ٹاپک کو کنٹینیو کر رہے ہیں ادارہ جعفریہ برٹنسویل میری لینڈ کی طرف سے، اور باقی 3 مجالس بھی اسی عنوان پہ انشاءاللہ آئیں گی۔ وہ عنوان ہے فرقہ ناجیہ، نجات پانے والا فرقہ کون سا ہے؟ کیونکہ حضور نے یہ فرمایا، پہلی مجالس میں عرض کر چکا ہوں کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، سارے کے سارے جہنمی ہیں الا واحدہ، صرف ایک جنت میں جائے گا۔ تو جنتی فرقے کو ان مجالس میں اپنی جستجو، ریسرچ ورک کے ذریعے تلاش کرنا ہے، پیش کرنا ہے وہ میٹیریل کہ جو بھی متلاشیان حق ہوں وہ کشتی اہل بیت پر سوار ہو جائے، پتہ چل جائے کہ کون سا فرقہ نجات والا ہے، کون سا فرقہ ہے جنت والا۔ تو آج کی تقریر کا پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ 72 کے 72 فرقے جو ہوں گے یا ہو چکے ہیں، بلکہ جتنے بھی فرقے ہیں سوائے اثنا عشریہ، امامیہ، شیعہ، خیر البریہ کے، کوئی فرقہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ جنت اس کے مرشدوں کی ملکیت۔ آج تک کسی نے دعویٰ ہی نہیں کیا۔ الحمدللہ ہم نہیں کہہ رہے، قرآن کہہ رہا ہے، سورہ مبارکہ دہر میں ہے کہ جب حسنین شریفین علیل ہوئے
حضور تشریف لائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی و بطول کو مشورہ دیا کہ منت مانے، نظر کریں، جب حسنین ٹھیک ہو جائیں تو نظر پوری کریں۔ نظر کی 3 روزوں کی، حسنین شریفین صحیح ہو گئے، الحمدللہ سالم ہو گئے، شفا یاب ہو گئے، تو 5 نے روزے رکھے، یعنی علی و بطول سلام اللہ علیہما، حسنین شریفین علیہم السلام، اور فضہ رضوان اللہ تعالی علیہ، ان سب نے روزے رکھے 3 دن مسلسل، پیہم، پشت سر، کنٹینیوس۔ اور جو افطار تھا تقریباً وہ جو کی روٹی ہوتی تھی، ساتھ کبھی دودھ، کبھی شربت، یا کبھی کوئی کری وغیرہ۔ تو معظم جو افطاری تھی، یعنی امپورٹنٹ افطاری جو تھی، وہ ایک روٹی تھی، 5 روٹیاں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ جیسے ہی پہلی افطاری کا وقت ہوا تو دروازے پر دق و باب ہوا اور کسی مسکین نے آ کر سوال کیا، دوسرے روز یتیم نے سوال کیا، تیسرے روز اسیر نے سوال کیا۔ یہ سوال ہوتے رہے، یہ مکس کر کے میں عرض کر رہا ہوں۔ ظاہر ہے کہ 1 سے زیادہ سائل ہیں جنہوں نے مانگا ہے، البتہ ان کی 3 کیٹیگریز ہیں، مسکین ہے، یتیم ہے، اسیر ہے۔ ان ذوات اہل بیت نے اور ان کی کنیز نے 5 کی 5 روٹیاں اٹھا کے ان سائلوں کو دے دی، اور خود بھوکے رہے، پانی سے افطار کر لیا۔ یہ 3 دن مسلسل ایسے ہوتا رہا، 3 دن۔ یہ تمام مفسرین نے لکھا ہے، کوئی بھی اس کا منکر نہیں ہے، تقریباً تھوڑے بہت اختلاف کے ساتھ، اس کا کسی کو بھی اس میں اختلاف نہیں کہ یہ نہیں ہوا۔ جب اہل بیت عصمت و طہارت نے اپنی روٹیاں پیش کر دیں، جس کا قرآن نے قصیدہ پڑھا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ یہ وہ ذوات ہیں کہ جو مسکین و یتیم و اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں۔ دیکھیے حضرت مریم اور ان کے فرزند کا تعارف یہ ہے قرآن میں، کانا یاکلان الطعام، وہ دونوں ماں بیٹا کھانا کھاتے تھے۔ ان کا تعارف یہ ہے کہ یہ کھانا کھلاتے ہیں، تو جو کھانا کھاتے ہیں وہ جنت میں جاتے ہیں، جو کھانا کھلاتے ہیں وہ جنت میں لے جاتے ہیں۔ ہم نے آج یہ طے کرنا ہے کہ وہ جنتی فرقہ کون سا ہے، کون سا فرقہ ہے جس کے آقاؤں، جن کے مرشدوں، جس کے بزرگوں کو الاٹ کر دی ہے جنت اللہ سبحانہ و تعالی نے، وراثت میں نہیں، ملکیت میں۔ اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام رب حب لی حکمن والحقنی بالصالحین واجعلنی من ورثۃ جنت النعیم، وہ دعا کر رہے ہیں کہ بار الہ مجھے جنت کے وارثوں میں سے بنا۔ وہ بھی مالک بننے کی تمنا بھی نہیں کر رہے، ان کی حسرت بھی نہیں ہے، ڈیزائر اور خواہش بھی نہیں ہے۔ تو جب خلیل خدا، شیخ الانبیاء، حضور کے بعد انبیاء میں جو افضل ہستی ہیں، وہ بھی مالک بہشت نہیں، تو پھر اور نبی کوئی مالک کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہ تو وراثت کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں وارث بنا دے، وارثوں میں سے بنا دے۔ جب یہ روٹیاں بارگاہ عزدی میں حب الہی میں، دیکھیں یہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، الحب للہ والبغض للہ۔ آج کی مجلس میں ایک نقطہ نوٹ فرما لیجئے کہ اصل جو دین ہے، جب معصوم سے پوچھا گیا کہ پورا دین کیا ہے، تو آپ نے یہی فرمایا الحب للہ والبغض للہ، محبت بھی اللہ کے لیے ہو
دشمنی بھی اللہ کے لیے ہو. آپ اپنے لیے کسی سے دشمنی نہ رکھیں, اللہ کے لیے دشمنی رکھیں, اللہ کے لیے محبت رکھیں. الحب للہ ہو, البغض بھی للہ. کیونکہ یہ روٹیاں جو دی گئیں ان میں کیٹیگری یہ تھی کہ یہ حب الہی میں دی گئی, اللہ کی محبت میں دی گئی, اس لیے ان میں وزن پیدا ہو گیا. ویسے تو خیر فاطمہ کے گھر کی پکی ہوئی روٹیاں کتنی وزنی ہوں گی جن پر فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ آ کے ہاتھ لگ جائیں, جو نیت علی و حسنین و فضہ و فاطمہ سے بنائی جائیں. اس نسبت سے ہی آج ہم 1400 سال کے بعد روٹی بناتے ہیں, ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں روٹیاں بناتی ہیں اور ان کو منسوب کر دیتی ہیں اہل بیت عصمت و طہارت کے ساتھ. تو ان روٹیوں میں شفا پیدا ہو جاتی ہے جو 1400 سال کے بعد منسوب ہے. تو ان ہستیوں کے سامنے جو روٹیاں بن رہی ہیں جو انہوں نے کھانی ہے انہوں نے نہیں کھائی, قربانی دے دی اور فقیروں کو مسکینوں یتیموں کو دے دی, تو اس کا کتنا اثر ہوگا اور وہ روٹیاں کتنی متبرک ہوں گی. یہ 15 روٹیاں بن گئیں جو اللہ کی بارگاہ میں پہنچی. تو ظاہر ہے کہ وہ جو مسکین یتیم اسیر آئے تھے انہوں نے شکریہ ادا کیا, اور جواب میں ذوات مقدسہ اہل بیت نے کہا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. ہمیں نہ شکریہ چاہیے نہ ہمیں جزا چاہیے, نہ جزا نہ شکور یعنی شکریہ. لہذا اللہ عز و جل نے جب یہ دیکھا کہ ان کو ان کا شکریہ نہیں چاہیے, ان کی جزا نہیں چاہیے, تو اللہ نے آواز دی وجزاہم بما صبروا جنتا وحریرا. اگر اے آل محمد تمہیں جزا نہیں چاہیے سائلوں سے تو تمہاری جزا, ان کی جزا اس صبر کے عوض جنت و حریر ہے. گویا یہ جنت جو بکی ہے وہ سیدہ کی روٹیوں کے بدلے میں بکی. لہذا آپ روٹیوں پہ اعتراض نہ کرنا. اگر ہم شیر مال کہیں, میں جب کراچی میں تھا تو ہمارے شیر مال بٹتی تھی, تو شیر مال پر اعتراض ہو رہا ہے. ہم جب گاؤں میں تھے ہمارے ہاں میٹھی باجرے کی روٹیاں ہوتی تھی میٹھی, وہ بٹتی تھی, تو ان پر اعتراض ہو رہا ہے. یہاں پر ہیں تو نان بٹتے ہیں مثلا, یا روٹیاں ہیں یا پراٹھے ہیں, کوئی بھی جو روٹی بٹے تو اس پر اعتراض اس لیے بھی نہ کرنا کہ روٹی کی وجہ سے تو اللہ نے جنت بیچ دی. تو اگر یہ روٹی بدعت ہو تو بدعت کے عوض تو جنت نہیں بک سکتی. اہل بیت عصمت و طہارت نے یہ روٹیاں 15 اللہ کی محبت میں دے دی, اور جب انہوں نے شکریہ کہا تو انما نطعمکم لوجہ اللہ, انہوں نے کہا ہم اللہ کے لیے, وجہ اللہ یعنی اللہ کی ذات کے لیے, ہم اللہ کی ذات کے لیے تمہیں کھلاتے ہیں, ہمیں تم سے نہ جزا چاہیے نہ شکریہ چاہیے. اللہ نے جواب دیا وجزاہم بما صبروا جنتا وحریرا ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا. اے آل محمد اگر تمہیں ان سائلوں سے جزا و شکریہ نہیں چاہیے تو یہ جو جنت ہے پوری ہم تمہیں جزا میں دیتے ہیں. وکان سعیکم مشکورا, اور ہم تمہاری سعی کا شکریہ ادا کریں گے, تمہاری سعی مشکور رہے گی. یعنی ہم خالق ہو کر تمہارے شکر گزار ہیں. قرآن دیکھیں شاکرن لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم وقلیل من عبادی الشکور. قرآن تو یہ کہتا ہے بندے شکر کرتے ہیں اللہ کا, اگرچہ بندے اکثر شکر نہیں کرتے, تھینک لیس جاب ہے یہ اللہ کا. انبیاء شاکر ہیں, شاکرین ہیں انبیاء, یعنی اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. یہ آپ سجدہ شکر کرتے ہیں, آپ یہ نماز جب پڑھتے ہیں سجدہ شکر کے بغیر نہ اٹھا کریں. سجدہ شکر اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نے نماز دل سے پڑھی ہے, شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ اس کی ذات کا شکریہ جس نے توفیق دی ادائے نماز کی. تو یہ جو شکریہ ہے بندے ادا کرتے ہیں اللہ کا, تو یہ کون سا شکریہ ہے؟
جیسے ومن اراد الاخرۃ وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا. کچھ سعیاں ہوتی ہیں جن کا شکریہ خدا ادا کرتا ہے. ان سعیوں میں سب سے بڑی سعی یہ آل محمد کی سعی ہے. روزہ رکھنا اور پھر افطاری، بھوک کے سخت بھوک ہے اور افطاری اٹھا کے سائل کو دے دینا. پیٹ بھرا خرچ کرے اس کی جزا اور ہے. خالی پیٹ 3 دن کا بھوکا خرچ کر دے رہا ہے خدا میں، یہ آل محمد ہی کا کمال ہے کہ 3 دن کی بھوک کی وجہ سے جنت لے لی اور 3 دن کی بھوک اور پیاس کی وجہ سے امام حسین نے شفاعت لی. حضرات و خواتین، یہ جنت کی الاٹمنٹ ہو گئی اور جنت آل محمد کو مل گئی. مشورہ دیا تھا حضور نے، نظر پوری کی علی و بطول و حسنین علیہم السلام اور فضہ جاریت و زہرا رضوان اللہ تعالی علیہا نے. اور اس سورہ دہر میں قواریر من فضت بیانیت من فضت حلو اصابر من فضت. دیکھیے فضہ کہا، فضہ کہتے ہیں سلور چاندی کو. پورے سورہ مبارکہ دہر میں جس کو سورہ انسان بھی کہتے ہیں، دہر یا انسان، اس میں اللہ نے ذہب کا، سونے کا ذکر ہی نہیں کیا، کیونکہ کنیز فاطمہ کا نام ہے فضہ. تو کہیں فضہ کا دل نہ دکھے کہ جب فضہ آ گیا تو ذہب کیوں رکھا گیا. فضہ کہتے ہیں سلور کو. وہاں پر کنگن بھی ہوں گے تو چاندی کے، وہاں پر برتن بھی ہوں گے تو چاندی کے، وہاں پر آئینے بھی ہوں گے تو چاندی کے. سبحان اللہ، کیا دل رکھا ہے اللہ نے. فضہ کا 3 روٹیاں دی ہیں فضہ نے، اور 3 ہی مرتبہ فضہ کا نام آ گیا قرآن مجید میں. اگرچہ اور عنوان سے آیا مگر نام آ تو گیا. یعنی فضہ کا نام حدیث شریف ہے کہ اگر کوئی وضو کے ساتھ نام لے یعنی قرآن پڑھے تو ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. فا واد ہا 40 نیکیاں لکھی جائیں گی اگر وضو کے ساتھ صرف آپ فضہ کہہ دیں. سبحان اللہ. کیا کہنا ان لجپال مرشدوں کا کہ جنہوں نے غلاموں اور کنیزوں کو بھی سلمان و فضہ بنا دیا. بوذر و ام ایمن بنا دیا، بلال و اسما بنت امیس بنا دیا. حضرات و خواتین، یہ جنت کی الاٹمنٹ ہو گئی، جنت محمد و آل محمد کی ہو گئی. اب سمجھ میں آتی ہے بات کہ قسیم النار والجنت کوئی بھی. دیکھیے میں شیعہ سنی اتحاد کا ہمیشہ قائل ہوں، بلکہ آج بھی. میں نے البنی میں جو جنازہ پڑھایا ہے اس میں شیعہ سے زیادہ اہل سنت موجود تھے. بہت بڑا جنازہ تھا تاریخ البنی کا، کہ سب سے بڑے جنازوں میں سے ایک جنازہ تھا چودھری کریم داد خان مرحوم ابن چودھری سردار خان مرحوم کا. یہ اتحاد ہمارا دعویٰ ہے. ہمارے رہبر معظم مراجع کرام سارے کے سارے یہ حکم فرما رہے ہیں، فتوے دے رہے ہیں کہ ہم اہل سنت کے مقدسات کا احترام کریں گے، اور انشاءاللہ پہلے بھی کیا ہے، انشاءاللہ آئندہ بھی کریں. تاہم یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ کسی صحابی نے دعویٰ نہیں کیا، کسی زوجہ نبی نے دعویٰ نہیں کیا کہ ہم جنت کے وارث ہیں. وارث کا دعویٰ بھی نہیں کیا، مگر اہل بیت عصمت و طہارت کی ملکیت کا دعویٰ قرآن کر رہا ہے. وہ نہیں، قرآن کر رہا. یہی وجہ ہے
کہ قرآن کہتا ہے تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، جنت وہ ہے وہ، وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنت وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنت ارضها السماوات والارض اعدت للمتقین الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ جنت قرآن والی جنت دور ہے، تلک الدار الآخرۃ نجعلھا للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فساد، وہ دور ہے، جنت دور ہے، متقی کو ملے گی، پرہیزگار کو ملے گی۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنۃ ہم فیہا خالدون۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات تجری من تحتہا الانہار۔ یہ جو جنت ہے، عمر بھر آپ ہمت کریں، محنت کریں، زحمت فرمائیں تو جا کر آپ کیپیبل ہوں گے کہ جنت میں جائیں۔ مگر یہ عجیب بات ہے کہ دور ہے یہ جنت، ایک مرتبہ یہ جنت قریب آئی ہے، قریب دکھائی گئی۔ وہ صبح عاشور ہے، حسین ابن علی نے اپنی چھوٹی سی مخلص جماعت کو اکٹھا کیا اور فرمایا یا بنی الکرام ھذہ الجنۃ التی فتحت ابوابها، یہ ہے وہ جنت جس کے دروازے کربلا میں کھول دیے گئے۔ وہ جنت قرآن والی وہ تھی، حسین نے اسی جنت کو یہ کر دیا۔ تو میں تو اپنی زبان میں یوں کہتا ہوں ایک طالب علم کی حیثیت سے کہ فرقہ ناجیہ وہ ہوگا جس کا امام اللہ کے وہ کو یہ کرنے کی صلاحیت رکھتا۔ دنیا کو یقین نہیں کہ وہ جنت میں جائیں گے، ہمارے امام وہ ہیں جو جنت کو بلوا رہے ہیں۔ دیکھ لیں جنت المعلی یا جنت المعلی، جنت البقیع، روضۃ من ریاض الجنہ، یہ دیکھ لیں جہاں ہماری ذوات مقدسہ دفن ہو جائے وہ قبرستان خود جنت بن جاتا۔ گویا یہ آج کی مجلس میں یہ طے ہو گیا کہ قرآن کی نظر میں جنت ملکیت ہے علی و بطول حسنین شریفین کی، تبھی تو الفاطمہ سیدۃ نساء الجنہ، سیدۃ نساء العالمین بھی ہے، اہل جنت کی عورتوں کی سردار بھی ہے، اور حسن و حسین الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ اب کیسے نہ ہو من بکا علی الحسین او اب کا او تبا کا وجبت لہ الجنہ، جو حسین پہ روئے رلائے یا رونے کی شکل بنائے جنت اس پر واجب ہے۔ پرسوں کی مجلس میں ایک جملہ عرض کر دیا تھا، ذرا وضاحت کر دوں۔ مولا کائنات فرماتے ہیں انہ لیس لانفسکم ثمن الا الجنۃ فلا تبیعوها الا بہا۔ سبحان اللہ، اے ہمارے چاہنے والوں، تمہارے نفسوں کی قیمت جنت کے علاوہ کوئی شے نہیں ہو سکتی۔ جنت ملے تو بے شک بک جاؤ، جنت نہ ملے تو نہ بکنا۔ تو ہمیں تو جنت ملتی ہے خاتون جنت کی دہلیز سے، مولا علی کے دروازے سے، حسن و حسین کے واسطے سے، اس لیے کہ جنت ان کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جنگ خندق جب ہوئی تو حضور نے فرمایا جو میرے بھائی کی فتح کی خبر مجھے پہنچائے گا میں اسے جنت کی رسید دوں گا۔ تو بہت سارے اصحاب ہانپتے کانپتے خندق کے قریب گئے، علی کی جنگ دیکھی، ایک صاحب جلدی سے دوڑتے ہوئے تشریف لائے، صحابی رسول، انہوں نے کہا یا رسول اللہ
तूबा लका, मुबारक हो, जन्नत दीजिए। आपने फरमाया जन्नत तो ये मेरे पास बैठा हुआ सलमान ले गया। कहा ये कैसे? कहा इससे पूछ लीजिए। अस्सलमान फी उम्मती का लुकमान। पूछा, कहा मेरे भाई आप जन्नत के हिर्स में मैदान में गए और मैं ये जानता था कि तकदीर बनती बदलती चेहरे मोहम्मद से है। जब तक आसार परेशानी के थे, शिकने पड़ी हुई थी जबीने रिसालत पर, मैं समझता रहा अभी फतह नहीं हुई। और जैसे ही चेहरा रिसालत का गुले गुलाब की तरह खिल पड़ा और मुस्कराया तो मैंने कहा सरकार मुबारक हो अली, जीत गए। तभी तो हुजूर फरमाते थे अगर हुए जमीन पे कोई चलता फिरता जन्नती देखना चाहे तो सलमान को देख। मेरे भाइयों बहनों बुजुर्गों अजीजों माओ बेटियों, आप खुशकिस्मत हैं कि आप मोहम्मद और आले मोहम्मद रखते। अल्लाह ने जिनको अलाटमेंट दी है जन्नत की, जिनके पास जन्नत है, हाँ ये जरूर है अमल किरदार उसवा हसना तकवा जोत परहेजगारी नमाज रोजा हज ज़कात खुम्स जिहाद अम्र नहीं तवल्ला तबर्रा एहतराम वालिदैन सिलतुर रहम खुश अखलाकी, ये सब करनी पड़ेगी। इसलिए कि जब आप फिरक़े नाजिया वाले इमाम की नाव पर, किश्ती पर, बोट पर बोर्ड होंगे तो फिर कानून तो उस नाखुदा का चलेगा जो उस किश्ती का नाखुदा है। जो किश्ती अहले बैत है उसके नाखुदा तो हजरत अली अलैहिस्सलाम है। आप जब हवाई जहाज में होते हैं तो पायलट का हुक्म मानते हैं, अमले का हुक्म मानते हैं, अपनी मर्जी नहीं करते। जब आप आले मोहम्मद की किश्ती पे सवार हो गए और आपने अली वलीउल्लाह पढ़ लिया तो अब आपके कल्ब पर, नफ्स पर, जिंदगी पर, लाइफ पर, लाइफ स्टाइल पर, जबान पे, आज़ाओ जवारे पे हुकूमत होनी चाहिए। तो अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन सिरुल्लाह फिल आलमीन लंगर आसमान व ज़मीन हजरत अली इब्न अबी तालिब सलावतुल्लाह व सलामु अलैहि। फिर तो यह है कि नजात कदम चूमेगी इंशाअल्लाहुल अजीज। कल की तकरीर यहीं से आगे बढ़ेगी। आज एक नुक्ता तो वाज़े हो गया कि जन्नत मोहम्मद व आले मोहम्मद की यौम नदू कुल्ला उनासिम बे इमाम, ये तो मशहूर आयत है। यौम नदू कुल्ला उनासिम बे इमाम, क़यामत के दिन हम बुलाएंगे हर इंसान को उनके इमाम के साथ, खलीफा के साथ नहीं उठना। अगर आपने खलीफों को मान भी लिया है, 4 मान लिए, 6 मान लिए, 12 मान लिए और इमाम नहीं माने तो क़यामत में कैसे उठे? यौम नदू कुल्ला उनासिम बे इमाम है, क़यामत के दिन खलीफे के साथ नहीं उठना, इमाम के साथ, हाकिम के साथ नहीं, हत्ता के नबी के साथ भी नहीं। पूरे कुरान में कहीं दिखा दीजिए यौम नदू कुल्ला उनासिम बे नबी है, नबी का भी जिक्र नहीं, बिल मलाइका भी नहीं है, बिल अजिन्ना भी नहीं है, बिल उम भी नहीं है कि माँ के साथ उठेंगे, बिल अब भी नहीं है कि बाप के साथ उठेंगे, बिल कबीला भी नहीं है, बिल आइला भी नहीं है, बिल सिद्दीक भी नहीं है, दोस्त के साथ, रफीक के साथ। हसना उलाइका रफीका है। कोई दोस्त कहे जी मैं अपने दोस्त के साथ उठूंगा, कयामत में उठना है इमाम। यही वजह है कि किसी ने आज तक सदियां गुजर गई, अमीरुल मोमिनीन कहलाते रहे, खलीफतुल मुस्लिमीन लोग कहलाते रहे, हाकिम बनते रहे, अमीर बनते रहे, मगर किसी ने आज तक अपने आप को इमामुल मुत्तकीन नहीं कहलवाया। क्यों? उइद्दत लिल मुत्तकीन, जन्नत है मुत्तकीन की। अभी आयत पढ़ी, व उज़्लिफ़तिल जन्नतु लिल मुत्तकीन, मुत्तकीन के लिए डेकोरेट की गई है जन्नत। जन्नत मुत्तकियों के लिए है, क्योंकि जन्नत मुत्तकीन के लिए है, लिहाजा मिलेगी इमामुल मुत्तकीन के जरिए। किसी ने आज तक अपने आप को इमामुल मुत्तकीन न कहलवाया, इसलिए कि इमामुल मुत्तकीन वो कहलवाए
جو جنت میں جا نہ سکتا ہو لے جا سکتا ہو، جو جنت تقسیم کر سکتا ہو، جنت کی الاٹمنٹ کر سکتا ہو، جس کا اقتدار قیامت کے دن، محشر کے دن اس دن ہو کہ جس دن کوئی رشتہ کام نہ آئے، اگر رشتہ کام آئے تو محمد و آل محمد کا رشتہ کام۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم محمد و آل محمد کے راستے پر چلیں، اور ہم کوشش کریں کہ فرقہ ناجیہ کے فرد ہیں، فرقہ ناجیہ کی اوصاف سے متصف رہیں، فرقہ ناجیہ کو چھوڑنا نہیں، اپنے ائمہ کے ارشادات کو، ان کی سیرت کو ترک نہیں کرنا۔ حضرات و خواتین، قرآن مجید میں یہ طے ہو گیا کہ جنت ان کی ہے، اور قیامت کے دن انشاءاللہ ان کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ ساری دنیا پریشان ہوگی، مگر یہ ذوات مقدسہ قیامت کے دن پریشان نہیں ہوگی، بلکہ ان کے چاہنے والے بھی پریشان نہیں ہوں گے۔ اس لیے آپ یہ مجالس منعقد کرتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں یہ اسمبلی ہوتی ہے، یہ اسمبلی لگ رہی ہے، دوسرے لفظوں میں اٹینڈنس ہے۔ لبیک یا حسین جو آج کل آپ کہہ رہے ہیں، یہ ہماری ارواح نے جو وعدہ کیا تھا اللہ کے ساتھ، وہ الستو کا جو وعدہ تھا، اس کے ساتھ ضمناً یہ وعدہ بھی تھا، الستو بربکم کے ساتھ ضمناً یہ وعدہ بھی تھا کہ ہم رب کے نیک بندوں کو بھی یاد رکھیں گے۔ پھر ہماری قوم تو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی دعا کا نتیجہ ہے۔ بی بی نے مانگ کے اللہ سے ہمیں لیا۔ بی بی نے دو چیزیں مانگی ہیں، ایک حضرت عباس مانگا ہے، حضرت عباس کو مانگا ہے، ایک شیعان علی کو مانگا۔ لہذا ہم نے ڈیمانڈ کے مطابق سپلائی دینی ہے، وقت کی قربانی دیں، فزیکل مجلس ہو یا ورچوئل ہو، قربتاً اللہ، علی وجہ ہی، علی وجہ اللہ، علی حب ہی شرکت کریں۔ ایگوٹزم کا غلام نہیں بننا، محمد و آل محمد کا غلام بننا۔ اللہ ہم سب کو مجالس کے انعقاد، جلوسوں کے انعقاد، گریہ و ماتم نوحہ، سینہ زنی کی توفیق خیر نصیب فرمائے، اور ساتھ ساتھ ہم گفتار و کردار کے بھی غازی بنیں، تاکہ ہماری گفتار سے، کردار سے محمد و آل محمد کی سیرت عیاں ہو۔ آج کل یزیدیت کھل کر سامنے آ گئی ہے، تو اب حسینیت کا صحیح چہرہ حسینیوں نے دکھانا ہے۔ انشاءاللہ یہ جتنے بزدل ہیں یہ بھاگ جائیں گے، جیسا کہ بنی امیہ بھاگ گئے، ذلیل و رسوا ہو گئے، ان کی قبروں میں کیڑے پڑ گئے، ان کا نام لینے والا کوئی نہ رہا، بنی عباس دفع دور ہو گئے، حسن البکر گیا، صدام گیا، قذافی گیا، ضیاء الحق گیا، القاعدہ گئی، طالبان گئے، داعش گئی، آئسس گئے، لشکر جھنگوی تباہ و برباد ہوا، سپاہ صحابہ فنار ہو گئی، بچے کھچے گلے سڑے۔ کچھ لوگ ہیں جو اب دوبارہ ان لقموں کو حلال کرنے کے لیے آ رہے ہیں جو بنی امیہ کے دسترخوان سے یہ لوگ لیتے ہیں، اور ریال و درہم و دنانیر کی طاقتوں سے پاکستان میں شیعہ اور سنی کو لڑانے کی بھیانک سازش ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ اس سازش میں یہ سیکٹیرینزم کی طاقتیں کبھی کامیاب نہیں ہوں گی۔ انہوں نے دراصل یہ سازش یہ کی ہے کہ اسرائیل کو کیونکہ ایکسپٹ کرنا ہے عرب ممالک نے، تو ہمارے ملک پاکستان میں شیعہ اور سنی لڑائی شروع کروا دی تاکہ لوگوں کی توجہ وہاں سے ہٹ جائے۔ فلسطینیوں کو انہوں نے بالکل بالائے طاق رکھ دیا، ہزاروں لاکھوں جو شہید ہوئے، بالکل ایسے ہی جیسا کہ کشمیر کا مسلمان کتنا ساتھ دے رہے ہیں۔ کشمیر میں مظلوم عوام کس طرح نہتے عوام قتل کیے جا رہے ہیں، فلسطین میں کس طرح قتل کیے جا رہے ہیں۔
حضور تو یہ فرماتے تھے کہ من اصبح ولم یہتم بامور المسلمین فلیس بمسلم فلیس منا، جو صبح کرے اور وہ مسلمانوں کے بارے میں نہ سوچے، کوئی انویسٹمنٹ مسلمانوں کی ہیلپ کے لیے نہ کرے، تو وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ حضرات و خواتین، آپ نے سازش کو بھانپنا ہے۔ ہم نے شیعہ سنی فساد نہیں ہونے دینا۔ ہمارے سنی بھائی بہنوں سے بھی میں درخواست کروں گا، علماء سے بھی، کہ وہ یوز نہ ہوں ان یزیدی ملاؤں کے سامنے۔ یزیدی ملا مٹھی بھر ہیں، یہ تباہ و برباد ہو جائیں گے، نیست و نابود ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ غازی کا علم کائنات میں لہرا رہا ہے، حسینی پرچم ہمیشہ لہراتا رہے گا، اور امام حسین اور ان کے باوفا اہل بیت و انصار اصحاب کے خون سے جو حصار کھینچا گیا تھا حدود اسلام کے اراؤنڈ، وہ انشاءاللہ قیامت تک حلال محمد کو حلال رکھے گا، حرام محمد کو حرام رکھے گا۔ کوئی بھی یزیدی کسی بھی حسینی سے بیعت کا مطالبہ نہیں کر سکے گا۔ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ۔ حق و باطل کو گڑبڑ نہیں کرنا۔ اس لیے اس دور کا تقاضا یہ ہے کہ تمام مومنین مومنات، تمام مسلمین مسلمات سوشل میڈیا پہ اپنے ریسورسز کو یوز کریں، اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کے حق میں کلپ ڈالے جائیں، حضرت علی علیہ السلام کے حق میں، شان رسالت میں، حسنین شریفین کے حق میں، شہداء کربلا کے حق میں، اسیران کوفہ و شام کے حق میں، یزیدیت کے خلاف، فسطائیت کے خلاف، بربریت کے خلاف، ظلم کے خلاف، ڈکٹیٹرشپ کے خلاف، غاصب کے خلاف، جرائم پیشہ لوگوں کے خلاف، منافقت کے خلاف نبرد آزما ہوا جائے۔ سوشل میڈیا ہی کافی ہے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو توفیق دے، ہم امام حسین علیہ السلام کے نعرے ہیہات من نزل اللہ کو اپنا شعار بنائیں، لبیک یا حسین عملاً بھی کہیں، اور لبیک یا حسین قولاً بھی کہیں۔ فرقہ ناجیہ جو شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ امامیہ ہے، جس میں ہمارے 14 معصوم 12 امام ہیں، اللہ اس فرقے کے، اصل میں تو مذہب ہے، سمجھانے کے لیے فرقہ کہنا پڑتا ہے، ورنہ تو مذہب ہے۔ قرآن تو کہتے ہیں وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ، فرقے تو فرقوں کو فالو ہی نہ کرو، مگر کیونکہ حضور نے فرما دیا ہے کہ فرقے ہوں گے، لہذا بتانا بھی ضروری ہے۔ وہی فرقہ ناجی ہوگا جس کے مرشد جنت کے مالک ہو، جس کے افراد جنت کے وارث ہو، جس کے مرشد قیامت کے دن جنت کی ذمہ داری لے، اور دنیا میں بھی حلال مشکلات ہو، مشکلات کو حل کرے، اپنے چاہنے والوں کو چھوڑ نہ دے، ان کی آنکھیں باوجود قبض روح کے کھلی ہوں، اور ان کے مرید جب جائیں، ان کے زائر جب جائیں تو باقاعدہ سامنے ان کے کہیں اشہد انک ترا مقامی وتسمع کلامی وترد سلامی۔ میرے مولا، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ میری کلام کو سن رہے ہیں، میرے سلام کا آپ جواب دے رہے ہیں۔ قل اعملوا، قرآن کہتا ہے فسیر اللہ عملکم ورسولہ والمؤمنون، عمل کرتے جاؤ، اللہ بھی دیکھ رہا ہے، رسول بھی ناظر ہیں، اور کچھ مومن بھی، ائمہ بھی نظارت فرما رہے ہیں۔ وہ قبروں میں منو مٹی کے نیچے بھی ہوں، ان کی نگاہ ان کے چاہنے والوں پر ہوتی ہے۔ جنہیں موت بھی نہ مار سکے، ان کا فرقہ ناجیہ ہوگا۔ آج ہمیں ذکر کرنا ہے امام حسین کی معصومہ بچی کا۔ 5 جملے صرف کہوں گا۔ پہلا جملہ یہ ہے کہ حسین ابن علی نے
تہجد میں دعا کی تھی، بارہلا ایک ایسی بیٹی عطا کر جو میرے بغیر نہ رہ سکے اور میں اس کے بغیر نہ رہ سکوں، اور جب موقف امتحان میں تو مجھے پکارے تو میں اس بچی کو روتا ہوا چھوڑ کر تجھے لبیک کہوں۔ عزیزو، مصیبتیں علی کی بیٹیوں پہ بھی بڑی تھی اور حسین ابن علی کی بیٹیوں پہ بھی بڑی، مگر فرق ہے، اگر علی کی بیٹیوں پہ مصیبتیں بڑی تھیں تو ان کی عمریں بھی بڑی تھیں۔ ارمان یہ ہے کہ حسین ابن علی کی بیٹیاں چھوٹی تھیں، عمریں چھوٹی تھیں، مصیبتیں بڑی۔ یہ جو بچی ہے، اس بچی کے عجیب درد ہے۔ ایک اس بچی کا درد تو یہ ہے کہ جب بابا ذبح ہو رہا تھا تو بار بار جاتی تھی، روکتی تھی شمر، کہتی تھی میرا بابا پیاسا ہے، میرے بابا کا کوئی نہیں رہ گیا۔ شمر ملعون نے تازیانے مارے، تماچے مارے، بچی پھر بھی اپنے بابا سے ہٹتی نہ تھی۔ اللہ اکبر، یہ وہی بچی ہے کہ جس کے دامن میں آگ لگ گئی تھی۔ ایک مرد شامی کہتا ہے میں گھوڑے کو پانی پلا کے آ رہا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک بچی ہے جس کے دامن میں آگ لگ گئی ہے، میں نے چاہا اپنے مشکیزے کے پانی سے میں آگ بجھا دوں۔ بچی مجھے کہنے لگی مجھے ہاتھ نہ لگانا، میں سیدہ کی پوتی ہوں۔ میں نے دور سے چھڑکاؤ کر کے آگ بجھا دی۔ جب مجھے مہربان پایا تو مجھ سے کہتی ہے یا شیخ ارینی طریقہ نجف، ذرا مجھے نجف کا راستہ بتا دے۔ میں نے کہا بچی نجف جا کے کیا کرو گی؟ کہا نجف میں میرا دادا علی رہتا ہے، وہ غیروں کی مدد کے لیے آتا ہے، خود کو جا کے قبر پہ گرا کے کہوں گی اے غیروں کی مدد کرنے والے تیرا سارا گھرانہ لٹ گیا۔ یہ بچی وہی ہے میرے عزیزوں کہ جو شام غریبہ میں اپنے بابا کی لاش پہ چلی گئی تھی تو سینہ تو نہ ملا، تیر اتنے تھے، پتھر اتنے تھے، پاؤں پہ سر رکھ لیا۔ اللہ اکبر، یہ وہ بچی ہے جو اونٹ سے بھی گر گئی تھی۔ زینب و سجاد لینے گئے، راوی نے لکھا کہ بی بی زینب جب لینے گئی تو پاؤں میں نالین نہ تھی، نالین راستے میں گر گئی تھی۔ جب بھی کوئی کانٹا چبھتا تو بی بی کہتی نانا گواہ رہنا، ہم نے ہر صعوبت برداشت کی مگر تیرے دین پہ کوئی آنچ نہیں آنے دی۔ یہ وہ بچی ہے کہ جس نے اپنے باپ کے قاتل سے کہا تھا شمر ساری بیویوں کو لے جا، مجھے یہیں چھوڑ دے، میری 3 حسرتیں ہیں، جب تم چلے جاؤ گے میں ایک گھونٹ پانی کا لے آؤں گی، چلو پانی کا لے آؤں گی، اپنے بابا کے کٹے ہوئے پیاس سے گلے پہ ڈال کے کہوں گی بابا اس سے پہلے میرا بس نہیں چلا، تم چلے جاؤ گے میں درختوں کے پتے چن کے لاؤں گی، غریب زہرا کا کفن بناؤں گی، اور جب تم چلے جاؤ گے تو میں ابو ذر صحابی کی بیٹی کی طرح چوراہے پہ کھڑی ہو جاؤں گی، جب کوئی قافلہ گزرے گا تو کہوں گی قافلے والوں ایک غریب مارا گیا، لراسی مارا گیا، مسافر مارا گیا، یوں میرے بابا کا جنازہ دفن ہو جائے گا۔ آخری جملہ التماس دعا۔ یہ وہ بچی ہے کوفہ میں جب بیویاں خواتین جب سیدانیوں کو پتھر مار رہی تھیں تو بچی اپنی پھوپھی کا شانہ ہلا کے کہتی تھی پھوپھی اماں مدینہ میں پانی کی بارش ہوتی ہے، یہاں پتھروں کی بارش ہوتی ہے، سنگریزوں کی بارش ہوتی ہے، اجرکم علی اللہ۔ ایک بیوی کہتی ہے، خاتون کہتی ہے بی بی بچی میں تجھے کھانا پانی دیتی ہوں، میرے لیے دعا کر کہ جس طرح تمہارا گھر اجڑا ہے اس طرح کسی کا گھر برباد نہ ہو۔ بی بی نے دعا کی، بی بی سکینہ یہ دعا کر اللہ مجھے مدینہ لے جائے، دعا کی۔ مدینہ میں میری ایک آقا زادی رہتی ہے۔ اللہ اکبر، جیسے یہ کہنا تھا ایک مرتبہ زینب عالیہ نے کہا بیٹی دعا نہ کر، پہلے پوچھنے دے کہ اس کی آقا زادی کا نام کیا ہے۔ کہا تیری آقا زادی کا نام؟ کہا الامان والحفیظ۔ بی بی وہ اتنی عظیم ہے کہ اس کا نام اس بھرے بازار میں نہیں لیا جا سکتا۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ مدت کے پریشان بالوں کو بی بی زینب نے جھٹکا دیا اور کہا ام حبیبہ پہچان،
انا زینب بنت علی وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. یا محمود بحق محمد، یا اعلیٰ بحق علی، یا فاطر بحق فاطمہ، یا محسن بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق الحسین وذریت الحسین. اللہم ابعث ثواب هذا المجلس بتوسط محمد وآل محمد الى ارواح المرحومین صغیر حسن زیدی، حاجرہ خانم زیدی، کوثر عباس، تسنیم بانو، نسیم بانو، سیمی صابر، معصوم علی صابر، شہربانو بنت قاسم علی، حبیب مانکیہ، کریم داد و ام الذل حسنین شیرازی. اللہم اغفر ذنوبہم وارحم علی احوالہم واحشرہم مع النبی و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. ماتم حسین صلی اللہ